حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں 26 ہجری میں مصر کے پہلے حاکم حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے جب عبداللہ بن ابی سراح رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بنائے گئے تو وہ روم کی لڑائی کے واسطے 20,000 کے مجمع کے ساتھ نکلے۔ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کے قریب تھا۔ بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ رومیوں کے امیر جریر نے اعلان کیا کہ جو شخص عبداللہ بن ابی سراح کو قتل کر دے گا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور 1,00,000 دینار انعام بھی دوں گا۔ اس اعلان سے بعض مسلمانوں کو فکر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فکر کی بات نہیں، ہماری طرف سے بھی اعلان کیا جائے کہ جو جریر کو قتل کرے گا اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور 1,00,000 دینار انعام، اور مزید یہ کہ ان کو ان شہروں کا امیر بھی بنا دیا جائے گا۔ الغرض دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جریر سارے لشکر کے پیچھے ہے اور لشکر اس سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ 2 باندیا مور کے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے غفلت کی حالت میں لشکر سے ہٹ کر اس پر تنہا جا کر حملہ کیا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ تنہا اس طرح بڑھے آ رہے ہیں، کوئی پیغام صلح لے کر آئے ہیں، مگر انہوں نے سیدھے پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے سر کاٹ کر برچھے پر اٹھا کر لے آئے اور سب دیکھتے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نوعمر ہی تھے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش مہاجرین میں انہی کی ہے۔ مسلمانوں کو ان کی پیدائش سے بہت خوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ 1 سال تک کسی مہاجری کے کوئی لڑکا نہ ہوا تھا، تو یہود نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان مہاجرین پر جادو کر رکھا ہے، ان کے لڑکا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کو بیعت فرمانے کا نہیں تھا، لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 برس کی عمر میں بیعت فرما لیا تھا۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر 24 سال کی تھی۔ اس عمر میں 2 لاکھ کے مجمع کو پھلانگ کر اس طرح سے بادشاہ کا سر کاٹ لانا معمولی چیز نہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ایمان میں سے ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔